عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی غیر مستند روایات دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا علیہ السلام پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ دوستو، مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمہ بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول ہی بنا لیا تھا۔ اور دوستو، پھر اس کی دیکھا دیکھی میں سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے ہی غیر مردوں کی تاک جھانک میں لگ جاتی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ یہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح شام عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی نہ کہ بنی اسرائیل کی ابتدا سے ہوئی۔ حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد سے حیض موجود تھا۔ بخاری کتاب الحیض علامہ بن حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے
کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان روایات کی جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوئی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جن سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جسے ہر عورت کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کی بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، نہ ہی کسی روایات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں اور اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کے اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، اور حیض کو ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا ہے اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو عورتوں کے لیے اللہ پاک کی آزمائش ہے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما اور ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔